اگر تم نے صدقہ کر کے جتا دیا یا کسی کو اذیت دہ الفاظ کہہ دیے پھر تمہیں کوئی اس کا اجر نہ ملے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح، کالذی ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ وہ اپنا مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ یہاں دوبارہ اللہ جی نے کہہ دیا جو دکھاوے کے لیے مال اپنا خرچ کرتا ہے کہ دنیا میں میری بڑی عزت ہو جائے، لوگ مجھے صحیح کہہ کے پکاریں، لوگ ویکھیا نے کنے پیسے دیتے نے، اس طرح کی باتیں۔ اللہ جی ہم کو کہتے ہیں وہ بھی اپنا عمل ضائع کر رہا ہے، اس لیے ویسے نہ بنو کہ تمہارے صدقات اور تمہاری خیرات جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اگر اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو آپ ایک ہی طریقہ ہے، صرف رب کے نام کے لیے دو، رب کی خاطر دو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں، سوچو گے کہ یہ رب کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، یہ رب کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، اس کا صلہ ہمیں رب سے چاہیے، بندوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ آگے دیکھیے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ہے اس کو ایمان اللہ پر اور نہ روز آخرت پر۔ اللہ پر ایمان، یہ جو بات میں نے ابھی کہی کہ ہم نے اللہ کی خاطر، اس کو نہیں ہے ایمان اللہ پر، یعنی اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ رب میرا مجھے دے گا، میں نے اگر اس کی راہ میں خرچ کیا ہے تو وہ مجھے 700 گنا کر کے لوٹا بھی دے گا، یہ ہمیں اس پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ روز آخرت اس کا صلہ ملے گا، لہذا اس کو آخرت کا بھی یقین نہیں۔ میں نے پیسے دے کے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر دیے ہیں اور یا اللہ اس کو میرے لیے روز آخرت اجر کا سامان پیدا کر دے اس سے۔ اب ہمیں یہاں سیکھنا ہے، کیا سیکھنا ہے کہ جب بھی کسی کو کی مدد کرنی ہے، کوئی صدقہ دینا ہے، کوئی خیرات دینی ہے، تو دل میں بھی یہ تصور نہ لائیے کہ اینو میں دیتا ہے، نہیں، اس کو نہیں دیا، اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیا ہے، ہم نے اس کی مدد کی ہے اللہ کے نام پر۔ دوستی بھی رب کے لیے اور دشمنی بھی رب کے لیے، تو ہم نے جو کیا وہ اللہ کی خاطر کیا، بندے کی خاطر نہیں کیا۔ آپ نے کسی چلتے ہوئے راہگیر کی مدد کر دی ہے تو اس کے لیے نہیں کی، رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کی مدد کر دی، تو اس سے رب راضی ہوگا۔ بندہ راضی کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے رب راضی کرنا۔ آگے دیکھ، آگے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات دی تو اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی شرک ایسے ہو گیا، شرک ایسے ہو گیا کہ اللہ سے آگے ہم نے اس بات کو رکھا جو دنیا کے لیے تھی، ہمیں دنیا کے لیے نہیں۔ میں نے یہ جانا کہ آپ مجھے دیکھ کے کہیں کہ میں بہت نیک پارسا عورت ہوں، تو مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نا، مجھے تو ضرورت یہ ہے کہ میرا رب یہ جان لے کہ میں نے نیکی کرنے والی خاتون ہوں۔ بس جب میں نے دنیا کو آگے کر دیا، لوگوں کو آگے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے میں نے رب کو پیچھے کر دیا، اور یہ شرک ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، مثال اس کی چٹان ایسی کی ہے علیہ جس کے اوپر تراب مٹی ہو۔
ایک چٹیل پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی لگا دی جائے تو جو ریاکاری کرتا ہے یا دکھاوا کرتا ہے، جو اذیت دیتا ہے اور جو جتلاتا ہے اپنے نیک عمل کو دوسروں کو، یا رسائی حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی گورنمنٹ آفیسر میں بننے کے لیے یا کوئی اور اسی طرح کا کام کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ جی کہہ رہے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹان ہے اور آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگا دی ہے، اوپر سے شو کر رہے ہو کہ مٹی ہے، اندر کیا ہے وہ تمہارا دلوں کا حال ہے۔ اللہ جی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اوپر آپ نے تھوڑی سی مٹی لگا دی ہے، اب آگے کیا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پہنچی اگر تیز بارش، فَتَرَكَهُ، چھوڑ دے گی وہ اس کو، کیا؟ سلدن، صاف ستھرا کر کے۔ جب اس مٹی کے اوپر زوردار بارش ہوگی تو ساری مٹی اور بیج اور ہر چیز نکل جائے گی اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جو آپ نے محنت کی تھی میک اپ اتر جائے گا، آہو جی، وہ بھی جو محنت کی تھی وہ بھی ضائع جائے گی، اور جو آپ نے بیج پہ پیسے لگائے تھے یعنی آپ نے صدقہ خیرات دیا تھا وہ بھی سارا ضائع جائے گا، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا اس کا صلہ۔ تو آگے کیا کہا؟ آگے کہا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور نہیں ہاتھ آئے گا کچھ بھی اس کمائی کا، یعنی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، الٹا بیج کے پیسے بھی ضائع گئے اور آپ کی محنت بھی ضائع گئی۔ ایک رعایا کار کے لیے اللہ جی یہ مثال دے رہے ہیں کہ جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیے تو گویا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ آگے مثال دیکھیے گا، آگے اللہ جی اور وضاحت کرتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ پاک نہیں ہدایت دیتا کسی منکر کافر قوم کو۔ آگے وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کے ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اب دوسرے لوگوں کی اللہ جی نے مثال پیش کر دی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کی کو دکھاوے کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ثبت کرنا ہوتا ہے نا، ثبت اقدامنا، ہمارے قدم جمائے رکھنا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں دعا میں، تو وہ اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے کا مثل، ان کی مثال ایسی ہے جناتن کے باغ ہو بربواتن، یہاں سے ہی ربوا بلندی پر، اس کا مطلب ہے بلندی پر۔ تو جو ایم ڈی لوگ ہیں انہوں نے یہی ربوا اپنی جنت کا نام رکھا ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں، فَأَصَابَهَا، یہ ایک مثالی باغ ہے، اس کی سچویشن کیا بتائی ہے؟ اللہ وہ لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل اسی پر قائم رکھتے ہیں، تو پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بلندی پر ایک باغ ہو اور اس پر اگر زوردار بارش پڑے تو وہ لائے گا فاتت اکلہا ضعیفین، تو وہ پھل لائے گا دگنا۔ پیچھے مثال تھی کہ بارش ہوگی تو چٹان سادی رہ جائے گی، مٹی بھی بہہ جائے گی، سارا آپ کا بیج بھی چلا جائے گا اور محنت بھی۔ اب اللہ جی کہہ رہے ہیں ایک ایسا شخص
جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے صدقات و خیرات اور نیک کام کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اونچی جگہ بلندی پر ایک باغ ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے گا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر زوردار بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی فوار بھی ہو تو کافی ہے۔ واللہ، اللہ بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ جی آگے ایک اور مثال بیان کرتے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ